ہیلو فرینڈ، آج ہم لوگ مرزا اسداللہ خان غالب کی حیات و خدمات کے بارے بات کریں گے، جو کہ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے اور یہ سب ایگزام میں ریٹ کا ہو یا عالم فارسی ہو یا انٹر ہو یا میٹرک ہو یا بی اے ہو، ہر ایگزام میں اس کے سوال و جواب آتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج اس کے ٹاپک کے بات کروں گا، پھر نیکسٹ دن کوئی دوسرے ٹاپک پہ لے کر آؤں گا۔ تو آج مرزا اسداللہ خان غالب کی حیات و خدمات پر بات کریں گے، جو ہر ایگزام کے لیے ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرنے ہیں، اور اس سے پہلے اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ کو ہر دن کسی کی حیات و خدمات پر جانکاری ملتا رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کریں۔ دیکھیے فرینڈ، یہ مرزا اسداللہ خان غالب کی پوری حیات و خدمات ہے۔ اس کا اصل نام ہے اسد اللہ بیگ خان، تخلص پہلے اسد پھر بعد میں غالب ہے۔ پیدائش 1796 ہے۔ مقام پیدائش آگرہ میں، یعنی مقام پیدائش جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، تو اس کا جگہ کا نام آگرہ ہے۔ وفات 15 فروری 1869 میں ہوئی۔ مدفن یعنی جہاں پر اس کو دفن کیا گیا، مرنے کے بعد جہاں پر اس کی قبر ہے، نظام الدین نئی دہلی میں ہے۔ اور والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بیگ۔ نجم الدولہ و بیر الملک مرزا نوشا اسداللہ خان غالب بہادر نظام جنگ اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، جبکہ 18ویں صدی میر تقی میر کی تھی۔ اب ایک بار آپ کو یہاں پر دو باتیں آپ کو مل گئی کہ 19ویں صدی غالب کی صدی کو کہا جاتا ہے، اور 18ویں صدی میر تقی میر کی تھی، اور 20ویں صدی علامہ اقبال کی تھی، یعنی ان صدی میں یہ لوگ مشہور تھے۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان شاعروں کے حسن اور بیان کی خوبی میں ہی نہیں، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کی گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب جس پر آشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ مرزا اسداللہ خان غالب اس عہد کے سب سے نامور شاعر ہیں۔ اس کے دم سے اردو شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ اردو ادب میں غالب کو بہت بلند رتبہ حاصل ہوا۔ وہ ہماری زبان کی بہت بڑے نثر نگار بھی تھے، اور دیکھیں وہ نثر نگار میں اس کو کہا جاتا ہے، شاعر تو تھے ہی اور نثر نگار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ پہلے اسد تخلص رکھتے تھے، بعد میں اسے تخلص ترک کر کے انہوں نے غالب تخلص کیا، ترک انہوں نے چھوڑ کر کے غالب تخلص اختیار کیا۔ اسد تخلص کے ساتھ ان کا ایک مشہور شعر ہے: میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ صیاد آیا۔ مرزا غالب کا نام اسداللہ بیگ خان تھا، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا۔ باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آپ دسمبر 1796 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی، لیکن 8 سال کی عمر میں ان کے چچا بھی فوت ہو گئے۔ نواب احمد بخش خاں نے مرزا کے خاندان کا انگریزوں سے وظیفہ مقرر کرا دیا۔ 1810 میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہو گئی۔ تو اب ایک بات یہاں پر، اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ امراؤ بیگم۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن آگرہ کو خیر آباد کہہ کر دہلی میں مستقل سکون اختیار کر لی۔ اگر آپ کو سوال آئے کہ اس کی بیوی کا نام کیا تھا مرزا اسداللہ خان غالب کا، تو امراؤ بیگم، اور انہوں نے آبائی وطن کو کب چھوڑا؟ تو انہوں نے شادی کے بعد اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر دہلی میں سکونت اختیار کر لی۔ شادی کے بعد مرزا کے اخراجات بڑھ گئے اور مقروض ہو گئے۔ اس دوران انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور قرض کا بوجھ مزید بڑھنے لگا۔
آخر مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر غالب نے قلعہ کی ملازمت اختیار کر لی۔ 1805 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ اور بیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا فرمایا اور خاندان تیموری کے تاریخ لکھنے پر مامور کر دیا اور 50 روپے ماہوار مرزا کا وظیفہ مقرر ہوا۔ غدر کے بعد مرزا کی سرکاری پینشن بھی بند ہو گئی۔ چنانچہ انقلاب 1857 کے بعد مرزا نے نواب یوسف علی خان والی رامپور کو امداد کے لیے لکھا۔ انہوں نے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا جو مرزا کو تادم حیات ملتا رہا، یعنی جب تک وہ انتقال نہ کرے اس وقت آدم حیات یعنی مرتے دم تک اس کو ملتا رہا۔ پھر انگریز سرکار نے بھی ان کی پینشن بحال ہو گئی۔ کثرت شراب نوشی کی بدولت ان کی صحت بالکل تباہ ہو گئی۔ مرنے سے پہلے بے ہوشی طاری رہی اور اسی حالت میں 15 فروری 1869 کو انتقال فرما گئے۔ غالب کے کلام کو خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کا اندازہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں جا بجا سوال ملتے ہیں اور وہ فلسفی نہیں بلکہ مگر ان کا انداز فلسفیانہ تھا۔ وہ مفکر نہیں مگر ان کی نظر حکیمانہ ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ غالب کے کلام کی مقبولیت کسی دور میں کم نہیں ہوئی اور یقین ہے کہ ان کے مداحوں کا دائرہ اور بھی بڑھے گا۔ غالب کے بارے میں مولانا عبد الرحمن بجنوری کا ایک جملہ بہت مشہور ہے جس میں جنہوں نے کلام غالب کو الہامی کتاب کا درجہ دیا اور انہوں نے لکھا کہ ہندوستان میں صرف 2 الہامی کتابیں اور ایک مقدس اور دوسرا کلام غالب۔ ہندوستان کے عدالت عظمیٰ کے سابق جج اور اردو کے عاشق جناب مارکنڈے کالجو نے غالب کو بعد از مرگ بھارت رتن دینے کا مطالبہ کیا۔ بطور نمونہ مرزا غالب کے چند اشعار حسب ذیل ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کہیں سوال میں کسی بھی شعرا کے شعر لکھنے کہتے ہیں تو آپ اس شعر کو یاد کر لیں گے جو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کا غالب یہ خیال اچھا ہے۔ عشق نے غالب کو نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے بڑے آدمی تھے کام کے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہے ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ملے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو پھر کسی کی حیات و خدمات پر یا کسی اور ٹاپک پر ملے۔ تب اتنی تک ویڈیو کے لیے تھینکس، گڈ بائے۔